تو یہ الحمدللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ علامہ آصف الوی صاحب نے بیسیکلی کہانی کیا کروائی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک غیر مسلم آتا ہے کسی مولوی کے پاس، حافظ قرآن کے پاس، اور آ کر اسے کہتا ہے کہ میں آپ کے قرآن کو نہیں مانتا، اگر یہ خدا کی کتاب ہے تو میں اس کو نہیں مانتا، کیونکہ اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے ہیں حضرت یوسف کو دیکھ کر، اور ان کو درد کا احساس بھی نہیں ہوا۔ یعنی کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہاتھ بھی، انگلیاں بھی کٹ جائیں، انگلیاں، ہاتھ نہیں، انگلیاں بھی کٹ جائیں اور احساس ہی نہ ہو، اس کا درد کا احساس بھی نہ ہو؟ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے اس بنیاد، یعنی کہ وہ کلیم کر رہا ہے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، کیونکہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ انگلیاں کاٹ رہی ہوں عورتیں، ان کو درد بھی نہ ہو، اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے میں قرآن کو نہیں مانتا۔ مولوی چپ کر جائے گا، ماتمی اس کو جو ہے لے جائے گا، ہلکے میں دکھائے گا کہ جی یہ اس طرح ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی دلیل دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ اتنے جاہل کا بچہ ہے۔ ابھی کہانی دیکھو نا کیا کروا رہا ہے، یعنی کہ وہ بات یہی ہے نا کہ چھریوں کا آ جانا، کسی چیز کے کٹ جانا، وہ خون نکل جانا، ان ساری چیزوں کو ملو کے زنجیر زنی پہ فٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بڑے مہارت سے یہ کام کرتے ہیں۔ اچھا، کہانی انہوں نے یہ کرائی ہے کہ وہ بندہ کلیم کر رہا ہے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا اس بنیاد پر، یعنی کہ ظاہری بات ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں کس طرح مانوں اس کو کہ انگلیاں کاٹ رہی ہوں اور وہ درد نہ ہو رہا ہو۔ تو وہ اتنے جاہل کا بچہ ہے جو یہ کلیم کر رہا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ اسی قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم کو آگ نے کچھ نہیں کہا تھا۔ یعنی کہ اس بات پر وہ نہیں کر رہی، یہ بڑی بات ہے، اس سے بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس سے آگے یہ بھی کہ حضرت موسیٰ نے دریائے نیل پہ راستہ بنا لیا تھا، یہ بھی مان رہا ہے، حضرت یونس کے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کو بھی مان رہا ہے۔ تو یعنی کہ یہ باتیں چھوڑ ہے، جو اس سے بڑی باتیں ہیں، جو یعنی کہ کہہ لو کہ غیر فطرتی باتیں جس کو واقعی معجزہ کہا جا سکتا ہے ہی معجزہ ہیں، وہ ان چیزوں کو نہیں وہ یعنی کہ کسی کہے میں لے رہا، یعنی کہ وہ دلیل وہ یعنی کہ اس بات کو جواز بنا رہا ہے قرآن کو نہ ماننے کا کہ عورتوں کی انگلیاں کاٹ رہی ہیں، ان کو درد کا احساس نہیں ہو رہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نہیں مانتا۔ تو یہ ذرا کہانی کی سمجھ آئی ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ انہوں نے بیسیکلی اپنے مقصد کے لیے ایک چیز جو ہے وہ اس کو کریٹ کیا ہے، اور اس کی کریشن کے بعد باقاعدہ ایک بنائی ہوئی چیز جو ہے نا، جو انہوں نے خود ایجاد کی ہے، بنا کر انہوں نے سامعین کے ذہن کے اندر ڈال کر ان کو جو صحیح طریقے سے ان کے اندر جذب ہو گئی ہے، تو اس جذب کے ساتھ ایک جذبے نے دھکا دیا ہے، اور وہ یعنی کہ اس جذبے کے دھکے کی وجہ سے اس کی فورس کی وجہ سے وہ اٹھے ہیں، اور انہیں کیا خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ علامہ صاحب کو داد دی ہے۔ اس کی ایک مثال میں بیان کرتا ہوں، شاید آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے کلیئر ہو جائے اس کہانی کے بارے میں، کہ بیسیکلی یہ کہانی جو ہے انہوں نے جو دی ہے اس کو آسان لفظوں میں جو سمجھنا ہے وہ کس طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کا ایک واقعہ ہے یوسفی صاحب کا۔ تو یوسفی صاحب جا رہے تھے کہیں، تو ان کے ساتھ ان کا چیلا تھا، وہ بھی سفر میں تھے، تو جا رہے تھے ساتھ، تو راستے میں ان کو ایک بابا پیر مل گیا، پیر بابا۔ تو وہ بابا سے ملاقات ہوئی، تو وہ اپنے فضائل سنانا شروع کر دیے اس نے، کہ میں ایک دفعہ جا رہا تھا اس جگہ سے، تو میں نے جو ہے ٹھوکر ماری، تو میرے دائیں طرف سے درخت نمودار ہو گئے، میں نے پھر ٹھوکر ماری تو بائیں طرف سے درخت نمودار ہو گئے، پھر آگے گیا، میں نے ہاتھوں سے اشارہ کیا، ایک ایسا جانور نمودار ہو گیا جس کی 15 ٹانگیں تھیں۔ پھر وہ بتا رہے تھے کہ آگے جا کے میں نے جو ہے وہ درختوں کے اوپر اشارہ کیا، تو کچھ طوطے جو ہیں وہ درختوں پر نمودار ہو گئے، بیٹھ گئے، تو کچھ سرخ کلر کے تھے، کچھ سبز کلر کے تھے۔ پھر آگے مطلب اس طرح وہ کچھ بتا رہے تھے، بابا پیر کچھ بتا رہے تھے۔ تو یوسفی صاحب کا جو چیلا ہے وہ یوسفی صاحب کے کان میں کہتا ہے کہ یہ سرخ رنگ کے طوطے تو میں نے کبھی نہیں دیکھے، یہ کیا ہے؟ تو یوسفی صاحب آگے اس کو کہتے ہیں، ابھی وہ کمبخت چپ کر جا، یہاں پر اور کون سی سائنسی بات ہو رہی ہے جو تجھے طوطے کے رنگ پر اعتراض ہو گیا ہے؟ یعنی کہ تجھے اس بات پر اعتراض نہیں ہوا کہ یہ جو 15 ٹانگوں والا جانور نمودار کر رہا ہے اور پھر ٹھوکروں سے جو درخت نمودار کر رہا ہے، تجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، تجھے کلر پر اعتراض ہو رہا ہے طوطے کے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ علامہ صاحب اس جاہل کو اس بات پر جو آ رہا ہے مولوی کو، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے، تو وہ پہلے ہی جاہل ہے، اور ایک آدمی اس کی جہالت کا اس کو ثبوت دے رہا ہے جا کر کہ یہ دیکھو جی یہ ہے، مطلب ہے یہ دیکھیں جی اس کی دلیل یہ ہے جو انگلیاں کٹی ہیں،
ہیں کہ یہاں پر درد نہیں ہوتا. یعنی کہ اس کو حضرت ابراہیم کا واقعہ نہیں پتہ, حضرت موسیٰ کا واقعہ نہیں پتہ, حضرت یونس کا واقعہ نہیں پتہ, اور بھی قرآن میں جو معجزات ہیں وہ یعنی کہ جو غیر فطری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ چیزیں ہیں جو اس پر ان کو کوئی اعتراض نہیں, اس پر وہ ٹھیک ہے مانا ہوا ہے, وہ اس پر آ کر اعتراض کر رہا ہے. یہ کون سی عجیب و غریب آپ نے بات کی ہے؟ سے بیسیکلی آپ نے عجیب و غریب بات نہیں کی, آپ نے ٹھیک بات کی, آپ کو جو کرنی تھی بات آپ نے وہی بات کی ہے. یہ جو ہے آپ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے اپنی جو بات ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے کہہ لو کہ جو آپ کا کمال ہے اس کمال کو ملحوظ خاطر اس کو خاطر میں لاتے ہوئے آپ نے بہت اچھے طریقے سے میسیج کنوے کر دیا جو آپ کو کرنا تھا. ٹھیک ہے, تو جہاں پر بھی ذکر ہوگا چھریوں کا, خون کا, زخم کا, کٹنے کا, بوٹیوں کا, تو آپ نے یہ جو ہے جواز زنجیر زنی کو زبردستی بخشنے ہی بخشنے, آپ اسی مشن پر ہیں. تو اس سے پہلے بھی ایک اور بات بھی آپ نے کی تھی, وہ میں نے سنی تھی, غالباً لنک نکل ہی آئے گا, اگر کسی کو چاہیے ہوا تو وہ مجھے کومنٹ کر دے تو میں کومنٹ سیکشن میں وہ اس کا لنک جو ہے وہ دے دوں گا. تو اس میں آپ علامہ آصف علوی صاحب فرما رہے ہیں کہ نہج البلاغہ کا خطبہ ہے مولا علی کا, غالباً 19 ہے یا 119 ہے, میرا خیال ہے کہ 119 ہے, 19 یا 119 ہے. اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا علی نے کہا تھا کہ ہاں بوٹیاں کاٹیں, ہاں جو ہے نا ہم بوٹیاں کاٹیں, اس طرح کا کوئی مطلب ہے. تو وہ بات وہی ہے کہ آپ زبردستی جو ہے نا وہ زنجیر زنی کے جواز میں کٹنا, بوٹیاں, یہ ساری چیزیں آپ جو ہے نا وہ اس کو لے آئیں گے کسی نہ کسی حوالے سے. تو میں نے وہ آپ ہی کے وسیلے سے وہ پڑھے, اس سے پہلے وہ نہیں پڑھا تھا میں نے, وہ واقعی نہیں میں نے پڑھا تھا نہج البلاغہ کا وہ خطبہ. تو اس میں یہ میں نے جب پڑھا ہے تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے, آپ سامعین کے لیے آپ خود بھی پڑھ لیں, جا کے دیکھ لیں. اس میں امام علی اپنے گروہ پر, اپنے لشکر پر تنقید کر رہے ہیں کہ وہ میرے صحاب, وہ میرے لوگ جو جان نچھاور کر دیتے تھے وہ کہاں ہیں. ٹھیک ہے, ان میں 1-2 لوگوں کا ذکر بھی کیا, مجھے یاد نہیں آ رہا مولا علی نے, کہ یعنی کہ وہ ان پر تنقید کر رہے تھے کہ اب یعنی کہ آپ لوگ جس طریقے سے میرا ساتھ دے رہے ہو تو آپ لوگ یعنی کہ ان لوگوں کی طرح کیوں نہیں دے رہے جو لوگ یعنی کہ آگے ہوتے تھے, جن لوگوں نے جو ہے وہ بھوک اور پیاس میں جنگ لڑی, اور یہ آپ لوگوں کے پاس سب کچھ ہے. آپ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب ہم حق بجانب ہے کہ ان کی یاد میں اپنی بوٹیاں کاٹ لیں. ان کی یاد میں بوٹیاں کاٹنے سے مراد انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے امام علی نے یعنی کہ اس طرح بات کی جیسے ہم نہیں کہتے کہ ڈوب گیا مر جا. ٹھیک ہے, تو مولا علی نے اپنے لشکر کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ اب یعنی کہ وہ جس طرح کے لوگ تھے اب ہم حق بجانب ہے کہ ان کی یاد میں بوٹیاں کاٹ لیں. اس بات کا وہ جو سنیریو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ مولا علی ان پر تنقید کر رہے ہیں, اور جو ہے وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ وہ جو کام کر رہے ہیں اور ان سے پہلے جن لوگوں نے کام کیا تھا ان کی طرح ہوں, ایسا نہ کریں. تو یہ ان پر تنقید کر رہے تھے, تنقید کے زمرے میں جو انہوں نے یہ بات کہی ہے تو اس پر وہ بس کٹنے کا ذکر آ گیا, بوٹیوں کا ذکر آ گیا, خون کا ذکر آ گیا. ٹھیک ہے, تو علامہ صاحب نے اٹھا کر اس کو زنجیر زنی میں فٹ کر دیا. ٹھیک ہے, تو اگر ویسے یہ فٹ کرتے ہیں تو یہ انہیں پر ہی لگتی ہے بات کہ کیا آپ امام حسین کے غم میں یعنی کہ اس لیے اپنے آپ کو مار رہے ہیں کہ آپ پر تنقید کی جا رہی ہے کہ آپ نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا, جبکہ آپ تو نہیں تھے. لیکن چلیں, یہ جو جواز یہاں سے نکال رہے ہیں تو یہ بات اس طرح ایویں وہ خام خواہ کی بات ہے, اٹھا کر بس جو ہے نا چھریوں کا ذکر جو آ گیا تو اٹھا کے ذکر کر دی. تو یہ بات جو ہے علامہ آصف علوی صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے اس کو بھی بیان کیا تھا, تو وہ اس کا لنک میں دے دوں گا. خیر, وہ بات اپنی جگہ پر ہی ہے, اس کا بھی میں نے رد نہیں کیا. یہ تو میں نے کہانی بتائی ہے بیسیکلی, آپ لوگوں نے آپ نے کہانی کیا ڈالی ہے علامہ صاحب نے کہ سمجھ نہیں آنے دی نا عوام کو, اور اپنا سحر جو ہے اس کا کس طریقے سے اثر جو ہے وہ انہوں نے کیا ہے. یہ کہانی میں نے بتائی ہے کہ بیسیکلی کہانی کیسے آپ ڈالتے ہیں. تو جو اپنا زنجیر زنی پر جو حضرت یوسف کی آپ دلیل لیتے ہیں اس کا جواب ابھی پینڈنگ ہے, تو اس کا رد جو ہے وہ کرنا ہے. تو وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف کو دیکھ کر جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے, اپنی انگلیاں کاٹی تھی, تو وہ ایک
ایسی حالت میں تھیں کہ وہ سیب کاٹ رہی تھیں تو یوسف کو دیکھا اور پھر وہ دیکھتی رہ گئیں اور اس میں انگلیاں بھی کاٹ دیں، ان کو ذرا احساس نہیں ہوا اس بات کا، ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک ایسی حالت میں وہ چلی گئی تھی کہ جو مجذوبیت کی حالت ہوتی ہے، یعنی کہ اب یہ نہیں ہے کہ ان عورتوں کو حضرت یوسف سے عشق ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، وہ حسن دیکھ کر اتنا یعنی کہ حیرت میں چلی گئی تھی کہ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی ہیں. تو اس کا تعلق حیرت کے ساتھ ہے، عشق کے ساتھ نہیں ہے. تو اگر آپ زبردستی اس کو لے کر جاتے ہیں، عشق کے ساتھ میچ کر لیتے ہیں، تو چلیں عشق کے ساتھ بھی میچ کر لیں. تو پھر عشق کے ساتھ اگر یہ بات ملتی بھی ہے تو یہ جو زنجیر زنی ہے پھر بھی ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ زنجیر زنی کے لیے ہمیں باقاعدہ ماحول کی کریشن کرنی پڑتی ہے، ماحول کریٹ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ وقت اور وہ ساری چیزیں پھر مصائب لگانے پڑتے ہیں، پھر باقاعدہ پورا ایک وہ اپنے وجدان طاری کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے یہ کام کرتے ہیں. تو یہ اس کے زمرے میں نہیں آتا. یہ بات میں مانتا ہوں، یہ بات آپ بھی مانیں اور یہ بات سارے مانیں گے. یہ بات ہے ہی ماننے والی کہ ایک بندہ ہے، اس کے سامنے امام حسین کا امام حسین کے مصائب بیان ہو رہے ہیں اور وہ بندہ اپنا سر دیوار کے ساتھ مارتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں اس کیفیت میں یا اپنا کوئی نقصان کر دیتا ہے، تو اس پر کوئی یاد نہیں لگتی، ٹھیک ہے. وہ مانا جائے گا کہ وہ محبت میں یہ کام کر رہا ہے یا اس طرح کی یعنی کہ جو بات ہے. اور اس پر بھی اس پر جو ہے وہ عشق کا ایک پہلو جو ہے وہ ایک پہلو جزوی پہلو، ٹھیک ہے، جزیات میں سے کوئی ایک پہلو جو ہے اس پر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ عشق نہیں ہے کہ آپ جو ہے باقاعدہ پورا مطلب پلان سے ایک تیار ہو کر جائیں اور وہاں جا کر جو ہے ایک رسمی طور پر ایک چیز کو ادا کریں اور پھر اس کو بولیں کہ یہ عشق ہے. یہ رسمی طور پر یہ عشق نہیں، کیونکہ یہ ڈیفینیشن آف عشق سے پرے کی چیز ہے، ٹھیک ہے. عشق جو ہے اس میں آپ کو سمجھ نہیں آتی، یعنی کہ اس میں آپ کوئی عقل جو ہے وہ محو ہو جاتی ہے. اس میں آپ کی جو آپ کو آپ کو 10 محرم کا احساس نہیں رہتا، 9 محرم کا احساس نہیں رہتا، کسی دن عشق آپ کو کسی دن میں قید نہیں کرتا. امام حسین کی شہادت ہو گئی ہے 1400 سال پہلے. آج بھی اگر کوئی امام حسین کا غم سنتا ہے اور وہ اپنے ماتم کرتا ہے یا اکیلے میں، ٹھیک ہے، مطلب کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، میں نے تو نہیں آج تک سنا کسی نے اپنے گھر میں کمرے میں بیٹھ کے یا اکیلے میں کہیں زنجیر زنی کی ہو، یا اگر وہ کرتا ہے تو وہ میں تو اس کو مانتا ہوں، بلکہ سلام پیش کرتا ہوں، ٹھیک ہے، جو غم حسین سنتا ہے اور اپنے ساتھ اس طرح کرتا ہے، ٹھیک ہے. میں تو اس کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ واقعی یہ بات جو ہے، ویسے مجھے تو آج تک کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آیا. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ زبردستی عشق کے زمرے میں لے کر آتے ہیں، تو اس سے پہلے آپ عشق کی ڈیفینیشن پڑھ لیں، ٹھیک ہے. عشق کو جو ہے وہ محسوس کریں، محسوس کرنے والی چیز ہے کہ اور عقلی طور پر اس کو پہلے سمجھیں کیا ہے، اس کے بعد پھر اب یہ نہیں کہنا کہ عشق جو ہے وہ عقل میں نہیں. بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ عشق جو ہے وہ عقل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن عشق کو ڈیفائن کرنا کہ عشق کیا ہے، یہ عقل کا ہی تقاضا ہے، یہ عقل کا ہی پہلو ہے اور یہ عقل کا ہی چیپٹر ہے. عقل ہی آپ کو بتائے گی کہ عشق کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دیوانگی کسے کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو آئی ہوپ کہ احباب آپ لوگوں نے یہ باتیں سنی ہیں، ان پر آپ کو بھی بہت کچھ سوچنے کو ملا ہوگا، یقیناً ملا ہے. میرا مقصد بھی یہی ہے کہ جو سوچنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ بات سامنے رکھی جائے کہ بیسیکلی ملت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ذاکرین کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. انشاءاللہ بہت جلد یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی، اور ویسے تو بہت زیادہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں اور آ جائیں گی سامنے، اور ویسے بھی شعور بہت جلد جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے. بچے سوال کر رہے ہیں، اور جب یہ سوال کریں گے، جب یہ بڑے ہوں گے پھر ان کے بچے سوال کریں گے، تو یہ اتنا زیادہ عرصہ نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کے ساتھ یہ جو کہانیاں کرواتے ہیں ممبروں پہ آ کے، ان لوگوں کے پاس زیادہ سے زیادہ 8-10 سال ہی ہیں. اس کے بعد انہوں نے نظر کوئی نہیں آنا، ان کے چورن پکیاں سب بند ہو جائیں گی. تو خیر، ہم انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، یا ہو سکتا ہے یہی موضوع ہو لیکن بندہ کوئی اور ہو، کوئی اور مولوی صاحب ہوں جو دلیل پیش کر رہے ہوں. تو انشاءاللہ جلد ہم حاضر ہوں گے. تو اپنا خیال رکھیے گا، اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.